بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام قانون شریعت ہے۔ اس کتاب کے مصنف حضرت مولانا شمس الدین جعفری رضوی ہیں۔ قیامت آنے کا حال اور اس کی نشانیاں۔ ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین، آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے تھوڑی سی بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، خسف، یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھنس جائیں گے۔ پورب میں یعنی مشرق میں، پچھم میں یعنی مغرب میں، اور عرب میں۔ نمبر 2، علم دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ نمبر 3، جہالت کی کثرت ہوگی۔ نمبر 4، شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ کہ جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں، یعنی جفتی کرتے ہیں۔ نمبر 5، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ نمبر 6، مال کی زیادتی ہوگی۔ نمبر 7، عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ نہر فرات یہ عراق میں واقع ایک نہر ہے۔ نمبر 8، مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوستوں سے میل جول رہے گا اور ماں باپ سے جدائی۔ نمبر 9، گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ نمبر 10، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے۔ نمبر 11، بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے۔ نمبر 12، ذلیل لوگ جن کے تن کو کپڑا نہ ملتا تھا وہ بڑے بڑے محلوں پر اترائیں گے۔ نمبر 13، مسجد میں لوگ چلائیں گے۔ نمبر 14، اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ نمبر 15، وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے اور مہینہ مثل ہفتے کے اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی وقت بہت جلد جلد گزرے گا۔ نمبر 16، درندے جانور آدمی سے باتیں کریں گے، کوڑے کی نوک جوتے کا تسمہ بولے گا، جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ آدمی کی ران اسے خبر دے گی۔ نمبر 17، سورج پچھم سے نکلے گا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت میں اسلام لانا قبول نہ ہوگا۔ سورج کا پچھم سے نکلنا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ قیامت کے قریب حسب دستور سورج دربار الہی میں سجدہ کر کے پورب سے نکلنے کی اجازت مانگے گا، اجازت نہ ملے گی اور حکم ہوگا کہ واپس جا، تب سورج پچھم سے نکلے گا اور آدھے آسمان تک آ کر لوٹ جائے گا اور پچھم میں ڈوبے گا، اور اس کے بعد روزانہ پہلے کی طرح پورب سے نکلا کرے گا، یعنی صرف ایک بار پچھم سے نکلے گا۔ نمبر 18، علاوہ بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ان دجالوں میں بہت سے گزر چکے، جیسے مسلمہ کذاب، طلحہ بن خویلد، اسود انسی، سجاح، مرزا علی محمد باب، مرزا علی حسین بہاؤاللہ، مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ، اور جو باقی ہیں وہ ضرور ہوں گے۔ دجال کا نکلنا، دجال کی صفت اور اس کے کرتب۔ دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی
اور خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے ماتھے پر کاف وا را لکھا ہوگا، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو دکھائی نہ دے گا۔ یہ بہت تیزی سے سیر کرے گا، 40 دن میں حرمین شریفین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ حرمین شریفین سے مراد مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ ہے۔ اس 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی، جس کا نام جنت دوزخ رکھے گا، جہاں جائے گا ان کو ساتھ لیے ہوگا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی اور اس کا جہنم آرام کی جگہ ہوگی۔ لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو، جو اسے خدا کہے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، جو انکار کرے گا اسے اپنے جہنم میں پھینک دے گا، مردے جلائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اگائے گی، ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، واقعہ میں کچھ نہ ہوگا۔ اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا، فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی ایک فوج ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، جب دجال ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینار پر آسمان سے اتریں گے، یعنی مشرقی مینار پر۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی سے نمک گھلتا ہے۔ آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ واصل جہنم ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ جتنے یہودی عیسائی بچے رہے ہوں گے وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت کا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چلیں گی، آپ نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، 40 برس رہیں گے اور بعد وفات روزہ انور میں دفن ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور علیہ السلام کی اولاد میں حسنی سید ہوں گے اور امام و مجتہد ہوں گے۔ قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرمین شریفین ہی میں رہ جائے گا، اولیاء اور ابدال سب وہیں ہجرت کر جائیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہوں گے، اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت لینے کی، اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت لینے کو عرض کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ عز و جل کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام آ جائیں گے۔ یاجوج و ماجوج کا نکلنا، یہ قوم ہے یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ زمین میں فساد کرتے تھے۔
बाहर के मौसम में निकलते थे, हरी चीजें सब खा जाते, सूखी चीजों को लाद कर ले जाते, आदमियों को खा लेते, जंगली जानवरों, सांपों, बिच्छुओं तक को चट कर जाते। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने आहिनी दीवार खींचकर उनका आना रोक दिया। जब दज्जाल को कत्ल करके अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे, तब दीवार तोड़कर ये याजूज व माजूज निकलेंगे और ज़मीन में बड़ा फसाद मचाएंगे, लूट मार कत्ल वगैरह करेंगे। फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन्हें हलाक व बर्बाद करेगा। दाबतुल अर्द का निकलना। दाबतुल अर्द क्या चीज है? ये एक अजीब शक्ल का जानवर है जो कि कोहे सफा से निकलेगा, तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरेगा, फसाहत से कलाम करेगा, यानी बहुत अच्छी सही और साफ अरबी बोलेगा। उसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा यानी लाठी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। असा से मुसलमान के माथे पर एक चमकदार निशान लगाएगा और अंगूठी से काफिर के माथे पर एक काला धब्बा। उस वक्त तमाम मुस्लिम और काफिर इलानिया जाहिर होंगे, यानी खुलम खुला पहचाने जाएंगे। ये निशानी कभी न बदलेगी। जो काफिर है हरगज ईमान न लाएगा और जो मुसलमान है हमेशा ईमान पर कायम रहेगा। क़यामत किन लोगों पर आएगी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब क़यामत आने को 40 बरस रह जाएंगे, तब एक ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जो लोगों की बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिसका असर ये होगा कि मुसलमानों की रूह निकल जाएगी और काफिर ही काफिर रह जाएंगे। उन्हीं काफिरों पर क़यामत आएगी। ये चंद निशानियां बयान की गईं, उनमें से बात ज़ाहिर हो चुकी हैं और कुछ बाकी हैं। क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी? जब निशानियां पूरी हो जाएंगी और मुसलमानों की बगलों से वो खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम मुसलमानों की वफात हो जाएगी, तो इसके बाद फिर 40 बरस का ज़माना ऐसे गुजरेगा जिसमें किसी के औलाद न होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई ना होगा और दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कहने वाला कोई ना होगा। कोई अपनी दीवार लेपता होगा, कोई खाना खाता होगा, पर सब अपने अपने काम में लगे होंगे कि यकायक अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। पहले उसकी आवाज़ हल्की होगी और बाद में धीरे धीरे बहुत कड़ी हो जाएगी। लोग कान लगाकर उसकी आवाज़ सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। फिर आसमान, ज़मीन, दरिया, पहाड़, यहाँ तक कि खुद सूर और इसराफील अलैहिस्सलाम और तमाम फरिश्ते फना हो जाएंगे। उस वक्त सिवा अल्लाह वाहिद हकीकी के कोई ना होगा। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा। सूर फूंकते ही तमाम अव्वलीनों आखरीन फरिश्ते, इंसान, जिन, हैवानात सब मौजूद हो जाएंगे। लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे, उनका आमाल नामा उनके हाथ में दिया जाएगा और हशर के मैदान में लाए जाएंगे। यहाँ हिसाब व जजा के इंतज़ार में खड़े होंगे। ज़मीन तांबे की होगी, सूरज निहायत तेज़ी पर सर से बहुत करीब होगा, गर्मी की सख्ती से भेजे खोलते होंगे, ज़बानें सूख कर कांटा हो जाएंगी, बाजों की मुंह से बाहर निकल आएंगी, पसीना बहुत आएगा, किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी के मुंह तक। जिसका जैसा अमल होगा वैसी ही तकलीफ होगी। फिर पसीना भी निहायत बदबूदार होगा। इसी हालत में बहुत देर हो जाएगी। 50,000 बरस का तो वो दिन होगा और इसी हालत में आधा गुजर जाएगा। लोग सिफारशी तलाश करेंगे,
جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا و مولا رحمت عالم سردار انبیاء محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے تو حضور فرمائیں گے کہ میں اس لیے تیار ہوں۔ یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد علیہ السلام سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو پاؤ گے، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے۔ اپنے ہی ہاتھ، پاؤں، بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ نہ کوئی یار ہوگا، نہ مددگار، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے۔ اعمال پوچھے جا رہے ہیں، زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہے۔ نہ گناہ سے انکار کر سکتا ہے، نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے کسی کے وقت میں دستگیر بے کساں حضور پر نور محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت کی بعض صورتیں: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی۔ بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور بہت لوگ جو دوزخ کے لائق ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے دوزخ سے بچ جائیں گے، اور گناہ گار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ جنتیوں کی شفاعت کر کے ان کے درجے بلند کریں گے۔ کون کون سے لوگ شفاعت کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء، صحابہ، علماء، اولیاء، شہداء، حفاظ، حجاج بھی شفاعت کریں گے۔ لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کے لیے کہے گا اور وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ قیامت کا دن جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کی مصیبتیں بے شمار و ناقابل برداشت ہوں گی۔ یہ دن انبیاء اور اولیاء اور صالحین کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اس دن ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہاں تک تو حشر کے مختصر حالات بیان کیے گئے۔ اب اس کے بعد آدمی کو ہمیشگی کے گھر جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کے عیش و آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں۔ کسی کو تکلیف کے گھر میں جانا ہوگا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم اور دوزخ کہتے ہیں۔ جنت دوزخ حق ہے، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جنت دوزخ بن چکی ہیں اور اب موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ قیامت کے دن بنائی جائیں گی۔ قیامت، حشر، حساب، ثواب، عذاب، جنت، دوزخ سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ لہذا جو آدمی ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے معنی کچھ اور کہے، مثلا یہ کہے کہ ثواب کے معنی اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور عذاب کے معنی اپنے برے عمل کو دیکھ کر رنج کرنا، یا حشر فقط روحوں کا ہوگا بدن کا نہیں، تو ایسا آدمی حقیقت میں ان چیزوں کا منکر ہے۔
اور وہ کافر ہے۔ قیامت بے شک ضرور قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر روح اور جسم دونوں کا ہوگا، جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس بدن میں تھی، اس روح کا حشر اسی بدن میں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی نیا بدن پیدا کر کے اس میں روح ڈالی جائے گی۔ بدن کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد ادھر ادھر ہو گئے اور جانوروں کی خوراک ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہوگا، حساب کا منکر کافر ہے۔ میزان کیا ہے؟ میزان حق ہے، یہ ایک ترازو ہوگی، اس کے دو پلے ہوں گے، ان پر لوگوں کے اچھے برے عمل تولے جائیں گے۔ نیکی کے پلہ کے بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے، بخلاف دنیا کے ترازو کے۔ صراط کیا ہے؟ صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر ہوگا۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جنت کا یہی راستہ ہے، سب کو اس پر چلنا ہوگا، کافر نہ چل سکے گا اور جہنم میں گر جائے گا، مسلمان پار ہو جائیں گے۔ بازیں تو اتنی جلدی جیسے بجلی چمکے، ابھی ادھر سے ابھی ادھر پہنچ گئے۔ بازیں تیز ہوا کی طرح، بازیں تیز گھوڑے کی طرح، بازیں دھیرے دھیرے، بازیں گرتے پڑتے کانپتے لنگڑاتے۔ جتنا اچھا عمل ہوگا اتنی ہی جلدی پار ہوگا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے، حق ہے۔ اس کی لمبائی 1 مہینے کا رستہ ہے اور اتنی ہی چوڑائی ہے۔ اس کے کنارے سونے کے ہیں، ان پر موتی کے کبے یعنی گنبد بنے ہوئے ہیں، ان کی تہ مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کا پانی ایک بار پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس پر پانی پینے کے برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ۔ اس میں جنت سے 2 نالے گرتے ہیں، ایک سونے کا ہے اور دوسرا چاندی کا۔ مقام محمود، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود دے گا، جہاں اگلے پچھلے سب آپ کی تعریف کریں گے، یعنی بڑائی بیان کریں گے۔ لواء الحمد کیا ہے؟ لواء الحمد یہ ایک جھنڈا ہے جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن ملے گا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہوئے، نبی ولی سب ہی جمع ہوں گے۔